السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے MRF TV کرناٹکا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جرنلسٹ ڈاکٹر حافظ عبدالوہاب کرناٹکی۔ حجاب لحم حلال، میلوں ٹھیلوں میں مسلمانوں کے چھوٹے موٹے کاروباریوں کے ہراسمنٹ اور مسلمانوں کے عمومی بائیکاٹ کا شور اب سارے ملک میں سنائی دے رہا ہے۔ اسلام اور مسلم دشمنی کو گویا اب کسی چور دروازے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، بلکہ دھڑلے سے منافرت و تعصب اب قوم کے بابود داخلہ سے اندر داخل ہو رہی ہے۔ طلاق اور آرٹیکل 370 کے بعد اب پوری قوت و وضاحت کے ساتھ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دستور ہند کی دفعہ 44 حکومت کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا اختیار فراہم کرتی ہے، جسے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ آ رہا ہے، اس انداز کے عنوانات اخبارات کی شہ سرخی بن رہے ہیں۔ ویسے بھی یکساں سول کوڈ BJP کے منشور میں برسوں سے ایک دیرینہ منصوبے کے طور پر درج ہوتا رہا ہے، جو RSS کے نظریاتی نقطہ نظر کے مطابق ہے، جس کا سیاسی گروپ BJP ملک پر حکمراں ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ٹرپل طلاق کو کالعدم قرار دیا گیا۔ CAA بل پارلیمنٹ میں منظور ہو چکا ہے۔ اب اندیشہ یہی ہے کہ کیا یکساں سول کوڈ 2024 کے عام انتخابات سے قبل حکومت کے لیے اگلا بڑا اقدام ہو سکتا ہے؟ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی جمعہ 23 اپریل کو مستقبل قریب میں یکساں سول کوڈ کے ممکنہ نفاذ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بھوپال میں BJP کے دفتر میں کور کمیٹی کے اجلاس میں شاہ نے کہا کہ CAA، رام مندر، آرٹیکل 370 اور ٹرپل طلاق جیسے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا، اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر نافذ کیا جائے گا، جس کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پارٹی کارکنوں کو تاکید کی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی حرکت میں خود کو ملوث نہ کریں جو پارٹی کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والی ہو۔ اس سے پہلے یکساں سول کوڈ کا اژدہا اپنی بل میں سے باہر نکل آئے، ہم مسلمانوں اور امن پسندوں کو اس سلسلے کی ہر معلومات سے لیس ہونا چاہیے، جیسے یہ کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے، اور جب یہ نافذ ہوگا تو شریعت اسلامیہ کے پیروکاروں پر اس کے کیا کچھ اثرات مرتب ہوں گے۔ سنگی حکمرانوں اور ان کے سنگی کارکنوں کے موجودہ جارحانہ مزاج کے پیش نظر ملت اسلامیہ کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے پیش نظر ملت کی جانب سے کیا کچھ پیش بندی کی جانی چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے ساتھ شادی بیاہ، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے آئلی قوانین بلا تفریق مذہب و ملت مشترکہ قانون کے تحت آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر راست ضرب پڑے گی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، آئین کا آرٹیکل 44 حکمران جماعت کو یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اب صرف پارلیمنٹ کی منظوری باقی ہے۔ سنگی جماعتیں اور سنگی حکمران اس وقت آسمانوں پر اڑ رہے ہیں۔ کسی بھی اقدام کی معقولیت یا عدم معقولیت پر ان کا دھیان نہیں، بلکہ کسی بھی منطق یا لاجک کو خاطر میں لائے بغیر اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ بس کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ جسے وہ اپنی جیت سمجھے جا رہے ہیں وہ دراصل ایک ہار ہے، اور وہ خود اپنی ہی قبر کھودنے جا رہے ہیں۔ اصل میں یکساں سول کوڈ ایک معمے سے زیادہ کچھ نہیں، جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی صدا بنیادی طور پر RSS جیسی ہندو قوم پرست تنظیموں کی طرف سے ہی بلند کی جاتی رہی ہے۔ اسی لیے شاید یہ تنازع کی وجہ بھی ہے۔ مسلمان عام طور پر یکساں سول کوڈ کو اپنی مذہبی امور میں مداخلت کے طور پر دیکھتے رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ و دیگر مسلم تنظیموں کا موقف یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش سے ملک میں خلفشار پیدا ہوگا، اور وہ متحد ہو کر حکومت کے فیصلے کی لازماً مخالفت کریں گے۔